السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پاس ایک کتاب ہے کہانی میں۔ دراصل مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں چاہتی ہوں ان کی اچھی تربیت ہو۔ اس کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، بہترین مشغلہ بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ بڑوں سے چند گزارشات ہیں میری کہ بچے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جہاں کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت بھی ہے۔ ان کی صحیح تربیت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچپن میں ان کی تربیت میں غفلت برتنا اور بڑے ہونے کے بعد ان سے خیر کی توقع رکھنا دو متضاد چیزیں ہیں۔ سمجھدار مالی پودے کو شروع ہی سے دو مضبوط رسیوں کے ساتھ باندھ دیتا ہے تاکہ یہ درخت سیدھا رہے، اور غافل مالی یہ سوچتا ہے کہ بعد میں اس کو ٹھیک کر لوں گا، یہاں تک کہ وہ تناور درخت ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ تمنا کرتا ہے کہ یہ سیدھا ہو جائے، تو یہ تمنا بے فائدہ ہے کیونکہ سیدھا کرنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت میں اساتذہ معلمات کے ساتھ ساتھ والدین، رشتہ دار اور معاشرے کے افراد بھی یکساں طور پر شریک ہوتے ہیں۔ جب ہر شخص اپنی ذمہ داری کو نبھانے لگے تو یہ نونہالان اسلام کی مکمل تربیت کے لیے بنیاد ہے اور اس سے ان کی کامل تربیت ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی تربیت کے لیے فکر مند ہوں، محبت و شفقت بھری نگرانی ان پر رکھیں۔ اس سلسلے میں کچھ تدابیر آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ کوئی وقت متعین کر کے گھر کے تمام افراد کو بٹھا کر احادیث کی تعلیم کریں۔ فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث، بہشتی زیور کا 7واں حصہ، آداب معاشرت، 1 منٹ کا مدرسہ، اصلاحی خطبات و غیر کتب میں سے انتخاب کر کے کم از کم 10 منٹ ان کتابوں میں سے کسی مضمون کی تعلیم ہو، اور پھر اس کی تشریح اپنے الفاظ میں سمجھائی جائے، اور ایک بچہ دوسرے بچے کو دعوت دے، اور اس طرح سے جہاں یہ تعلیم ہو رہی ہو وہاں اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لیں، یا پھر جب یہ کہانی یا جو وہ تعلیم اپنے گھر سے لیں، جیسا کہ میں کیا کرتی تھی کہ مغرب کے بعد ٹائم رکھ لیتے تھے ہم، اور اس میں فضائل اعمال، فضائل صدقات وغیرہ میں سے کچھ سٹوریز پڑھتے تھے، بچوں کو سناتے تھے، اور ایک سٹوری کو ہم 3 بار پڑھتے تھے کہ میں نے پڑھی ہے، بچے سے سنی، اگلے بچے سے سنی کہ ہاں آپ کو سمجھ آئی، تو اس طرح سے یہ پکی بھی ہو جاتی تھی، یاد بھی ہو جاتی تھی۔ اب بچوں سے کہتے تھے کہ یہ آگے بھی بیان کی جائے، اپنے دوستوں کو بیان کریں، اور پھر واپس کل ہمیں بھی سنائیں کہ آپ کو یہ بھولی تو نہیں ہے۔ اس طرح سے بچے میں بولنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی ہچکچاہٹ ختم ہوتی ہے، بچہ ہیزیٹیٹ نہیں ہوتا کسی کے سامنے بولنے سے۔ تو اس طرح سے بچوں کی تعلیمی تربیت کے لیے کچھ اقدامات ہیں جو کہ والدین کو کرنے چاہیے۔ اب سٹوری سنانے کے بعد، بچوں کو تعلیم دینے کے بعد بچوں سے کہا جائے کہ کل جب آپ مدرسہ جاؤ تو یہی بات اپنے دوستوں کو سمجھانا، رشتہ دار کے گھر جاؤ تو یہی بات اپنے چچا کے بیٹے کو سمجھاؤ، پھر دوسرے دن کا کارگزاری پوچھی جائے کہ یہ بات تم نے کتنوں کو سمجھائی، اور پھر اس پر حوصلہ افزائی کی جائے، انعامات دیے جائیں، بچوں کو دلچسپ تفریح کے لیے لے جایا جائے کہ آج اس نے اتنے دوستوں کو سمجھایا اس لیے ہم آپ کو آج آئس کریم کھلانے کے لیے لے جائیں گے، یا آج اس نے اتنی حدیثیں عربی میں یاد کر لیں اس لیے ہم اس کو یہ انعام دیں گے، چاہے وہ انعام ایک چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی استطاعت کے مطابق آپ کوئی انعام سلیکٹ کر لیں بچوں کے لیے۔ بچوں کو تو کلیپنگ جو ہے وہ بھی بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ والد کو چاہیے کہ وہ 7 سال کے بچے کو اہتمام سے نماز سکھا کر پڑھوائیں، اور 10 سال کے لڑکوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے مکمل آداب کے ساتھ مسجد لے جائیں، اور والدہ 7 سال سے بڑی بچی کو اپنے ساتھ گھر میں نماز پڑھائیں۔ والد مسجد میں اپنے ساتھ سمجھدار بچوں کو تھوڑی دیر تک بٹھائے کہ مسجد میں فرشتوں کا سا ماحول ہوتا ہے، اور آدمی جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کا اثر لیتا ہے۔ بچے بھی فرشتوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کا اثر لیں گے۔ بچوں کی زبانوں پر مسنون دعاؤں کا ورد جاری کروائیں،
وہ دعائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں، وہ دعائیں ہمارے بچوں کی زبانوں پر بھی جاری ہوں گی، تو ان کے اندر بھی پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ خیالات پیدا ہوں گے۔ مثلا صبح کی دعا یاد دلوائیں، جب بچے صبح اٹھیں نا تو صبح کی دعا انہیں یاد دلوائیں، کپڑے پہننے کی دعا یاد دلائیں، گھر سے نکلتے ہوئے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھوائیں، سونے سے پہلے سوتے وقت کی دعا یاد دلوائیں اور پڑھوائیں۔ جہاں یہ کہیں دانت صاف کر کے سو جائیں، وہاں یہ بھی کہہ دیا کریں کہ وضو کر کے سو جائیں، آیت الکرسی اور سورۃ الملک پڑھ کر سو جائیں، تیل اور سرما لگا کر سو جائیں اور عشاء کے بعد جلدی سو جائیں۔ یہ امور ایسے ہیں کہ ان کا خیال رکھنے سے امید ہے کہ والدین کی ذمہ داری اچھی خاصی ادا ہو جائے گی۔ بچوں کے نام لے کر والدین کو گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہر بچے کا نام لے کر ان کی ہدایت کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلاؤں اور آفتوں سے نجات دلائے اور محفوظ رکھے، اور یہ کہ ان سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کا کام لے لے اور اس کو قبول بھی کر لے، اور ہم سے بھی دین کی خدمت کا کام لے لے۔ اس کے لیے بھی خاص طور پر ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ جو اچھی بات والدین چاہتے ہیں کہ بچے میں پیدا ہو، اس کے لیے بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے مانگیں، اور جس برائی سے خود بھی بچنا چاہتے ہوں اور بچوں کو بھی بچانا چاہتے ہوں، اس کے لیے بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں آپ بچوں میں واضح تبدیلی پائیں گے، اس لیے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے، 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک والد بھی ہے کہ اس کی دعا جو اپنے بیٹے کے لیے ہو وہ رد نہیں ہوتی۔ لہذا والدین اولاد کی اصلاح اور تربیت کے لیے دعائیں مانگنے کا خوب اہتمام کریں۔ اب میں نیکسٹ بچوں کو کہانی سنانا شروع کروں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور یہ کہانیاں بچوں کو سنائیے گا۔ انشاءاللہ میری بھی دعا ہوگی اور آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ بھی بچوں میں واضح تبدیلی آئے گی اور بچے ایک اچھے انسان ثابت ہوں گے اور اچھے مسلمان بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔